الحمدللہ کل کے درس میں زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام، زکوٰۃ دینے کے کیا کیا فائدے ہیں، الحمدللہ ان تمام چیزوں کو ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ ہم نے سیکھا تھا الحمدللہ۔ آج انشاءاللہ زکوٰۃ کے بہت سارے احکامات انشاءاللہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو زکوٰۃ نکالنے والا ہے اپنی نیت کو خالص کرے، اللہ کے لیے دے، منمانی نہ ہو، کبر نہ ہو، گھمنڈی نہ ہو، بڑک پن نہ ہو، پیسوں کا غرور نہ ہو، بلکہ اللہ کے لیے دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار، اعمال کی قبولیت کا انحصار نیت پر ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے لیے دیں گے، اللہ ضرور قبول کرے گا۔ تو لہٰذا سب سے پہلے زکوٰۃ دینے والا اپنی نیت کو کیا کرے؟ درست کرے۔ یہ پہلی نصیحت ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ ہے نا، مثال کے طور پر مال، پیسے میں زکوٰۃ واجب ہے۔ بہیمۃ الانعام، چوپایوں میں اگر کسی کا کاروبار ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، ٹھیک ہے، یہ بھیڑ بکریوں میں یہ تین ہی خاص طور پر اس میں جو ہے زکوٰۃ ہے۔ نمبر 3، سونا اور چاندی میں زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طریقے سے اناج جو زمین سے نکلے، گیہوں، چاول اور جو ہے جو، کھجور، ان تمام کے اندر بھی زکوٰۃ ہے۔ یہ 4 قسمیں ہیں زکوٰۃ جس میں دینا ضروری ہے۔ زکوٰۃ دینے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ آدمی مسلمان ہونا۔ اگر کافر زکوٰۃ نکالے تو اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اسلام نہیں اس کے پاس۔ مسلمان ہونا یہ پہلی شرط ہے۔ نمبر 2، مالک ہونا نصاب کا، سونا چاندی جو بھی بتایا گیا اس کا اونر رہنا، وہ مالک رہنا۔ نمبر 3، ایک تو مالک رہنا۔ نمبر 4، نصاب کو پہنچا ہوا رہنا۔ اگر مالک تو ہے لیکن نصاب کو نہیں پہنچا تو زکوٰۃ نہیں۔ تو مالک ہونے کے ساتھ ساتھ مال کا نصاب کو پہنچنا ضروری، اور 1 سال کا گزرنا ضروری۔ مثال طور پر پیسے آ گئے، 2 لاکھ روپے میرے پاس آ گئے، 5 لاکھ روپے میرے پاس آ گئے، وہ 5 لاکھ روپے کی ملکیت میرے پاس 1 سال تک رہی تو اسی پر زکوٰۃ۔ اگر خرچ ہو گیا تو میرا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے چلیے چوپائے وغیرہ کے زکوٰۃ شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، ضرورت بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم سونے چاندی پر انشاءاللہ جو آج ہم بات کریں گے۔ سونا چاندی کسی بھی شکل میں ہو، سونا اور چاندی کسی بھی شکل میں ہو، زیور کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو، ڈالر کی شکل میں ہو، یا اور کوئی سمجھ آپ را مٹیریل کی صورت میں ہو، سونا چاندی اگر آپ کے پاس ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا، 1 ایئر گزر گیا، اور سونا اگر جو ہے 85 گرام اگر ہے کسی کے پاس تو اس پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہے، اس پر وہاں سے زکوٰۃ فرض ہو گیا، وہیں سے زکوٰۃ اس کو دینا ضروری ہے۔ اگر چاندی کسی کے پاس ہے، چاندی اگر کسی کے پاس ہے، تقریباً جو ہے چاندی کے لیے 595 گرام، 600 گرام سے 5 گرام کم، 595 گرام اگر کسی کے پاس چاندی ہے، وہ کوئی بھی شکل میں رہنے دیجیے آپ، اس میں زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ یہاں پر 1-2 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پرانے زمانے میں 7.5 تولہ بولتے تھے، اب پرانے مشہور ہے سب 7.5 تولہ۔ یہ 7.5 تولہ انگریزی کے زمانوں کا تولہ ہے، آج کا نہیں ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ انگریز برٹش کے دور میں تولہ جو ہے 1 گرام ہے نا، سمجھے آپ 11 پوائنٹ چلر کا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو 7.5 گرام 85 گرام تقریباً ہوتا ہے، یا 87 گرام کے قریب پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ تولہ جو ہے 10 گرام کا ہو گیا، پہلے 11 چلر کا تھا، اب 10 گرام کا ہو گیا، اسی لیے 7.5 تولہ آج کے حساب سے نہیں۔ تو یہ تولہ کا حساب ہی نکال دیں آپ۔ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ، شیخ بن باز رحمہ اللہ نے جو کہا کہ کم سے کم اگر کسی کے پاس 85 گرام 85 گرام اگر سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور چاندی میں 595 گرام اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ چلا اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے کچھ چاندی، کیا دونوں کو جوڑ کے زکوٰۃ نکالیں کیا؟ تو شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا کہ سونا ایک الگ مٹیریل ہے، الگ دھات ہے، ٹھیک ہے نا، اور چاندی یہ الگ جنس ہے، دونوں کی جنسیں الگ الگ ہیں، لہٰذا دونوں کو جوڑ کر زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
مثال کے طور پر 200 گرام چاندی ہے کسی کے پاس، ٹھیک ہے، اور کسی کے پاس جو ہے 50 گرام سونا ہے، ان دونوں کو جوڑ کر زکوٰۃ نکالیں، ایسی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ چاندی الگ ہے اور جو ہے زکوٰۃ الگ ہے، یہ سونا چاندی الگ ہے، سونا الگ ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے پاس، جو بیویوں کے پاس گھر میں جو بھی خواتین، ان کے پاس جتنے بھی زیورات ہیں جس بھی شکل میں ہیں، رنگس ہیں، کان کی بالیاں ہیں، پائل ہے، زیور ہے، اور بھی جتنی نکلس ہے، پلا ہے، یہ جو بھی شکل میں خواتین کے پاس جو زیورات ہوں گی ان تمام کو جوڑ کر جو ہے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ مثال طور پر جب سونا خریدے تھے تو ایک 3,000 روپے گرام تھا، 4,000 روپے گرام تھا، 5,000 روپے گرام تھا، آج 6,200 چل رہا مثال کے طور پر۔ تو زکوٰۃ نکالنے کے لیے موجودہ کرنٹ قیمت جو سونے کی تاج ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا، پرانا خریدنے کے حساب سے نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ 700 800 1000 روپے میں لیے ہوں گے زکوٰۃ، آپ 700 800 روپے میں لیے ہوں گے، لیکن اب اس کا ویلیو کیا 6,000 روپے گرام ہے پر گرام، تو اب یہاں کے حساب سے آپ کو جو ہے آج کے حساب سے آپ کو نکالنا۔ اسی طریقے سے سونا چاندی، سونے کے جو زکوٰۃ نکالنا چاہ رہے ہیں یا چاندی کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، نقد پیسہ بھی نکال سکتے ہیں، سونے کی زکوٰۃ سونا نکال سکتے ہیں آپ، یا سونے کی زکوٰۃ پیسے کی شکل میں بھی نکال سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سونا اور پیسہ دونوں ایک ہی، ہمارے پاس جو ہندوستان کی جو کرنسی ہے نا وہ سونا رکھ کر ہی جو ہے اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کرنسیز ہیں، تو اس لحاظ سے سونا اور چاندی نہیں سونا اور کرنسی آپ دونوں میں نکال سکتے، یا تو سونا نکالیں آپ یا تو کرنسی نکالیں آپ۔ یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ اگر آپ جو ہے کرنسی نکال رہے ہیں تو اکثر کل بھی 2 دن پہلے سوال آیا تھا، سوال یہ تھا کہ کرنسی میں سے جو پیسے ہمارے پاس زکوٰۃ کے پیسوں میں سے کپڑے خرید لیں، اناج خرید لیں، کوئی بھی کٹ بنا لیں، ہم کیا کریں اس کو جو ہے سمجھ رہے ہیں آپ اس شکل میں دے سکتے ہیں کیا؟ تو تقریباً علماء اکرام نے کہا اگر آپ پیسہ نکالے ہیں تو پیسہ دینا ہے آپ کو، آپ پیسہ زکوٰۃ میں نکالے ہیں تو آپ کو پیسہ دینا ہے، اور اگر آپ اناج نکالیں تو اناج دینا۔ تو جہاں اناج نکالے، کسی کی کھیتی تھی اناج نکالے، اب اناج کو پیسے میں بدل دیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو سونا اور چاندی کی زکوٰۃ نکالے پیسے کی شکل میں تو پیسے مستحقین تک دینا ہے آپ کو، نہ کہ جو ہے اناج کی شکل میں یا جو کوئی اور شکل میں کپڑے۔ آج کل کیا کر رہا ہے، 20 روپے کی ساڑیاں مل رہی ہیں، 50 روپے کی زکوٰۃ کی ساڑی مل رہی ہے، نہ کوئی آدمی پہن سکتا نہ استعمال کر سکتا، لوگ لیتے ہیں پھر پیچھے سے وہیں جا کے بیچ دیتے ہیں، وہیں پہ بیچ دیتے ہیں، پھر وہ آئندہ سال کے تیار ہے وہی ساڑیاں۔ تو یہ حالت ہے، یہ سب جو ہے مذاق بنا کے رکھے دین کو، اور مذاق بنا رکھے زکوٰۃ کے اخراجات کا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ پیسے نکال رہے ہیں آپ پیسے پہنچا دیجیے، وہ سامنے والا جو چاہے استعمال کرے، جیسا چاہے وہ استعمال کرے۔ اسی طریقے سے اب گھر میں 4-5 افراد ہیں، مثال سے بیوی ہے، 2 بیٹیاں ہیں، بیوی کے پاس جو ہے کچھ زیورات ہیں اور بچیوں کے لیے کچھ زیورات جو ہے ماں باپ لے کے وہ اس کی ملکیت میں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا؟ تو اگر بیٹیوں کے پاس جو زیورات ہیں ملکیت میں اگر وہ نصاب کو پہنچے ہیں تو زکوٰۃ دینا، بیوی بیٹے سب کے جوڑ کر، بیوی بچے سب کے جوڑ کر آپ زکوٰۃ نکالنا۔ اگر ملکیت الگ ہو گئی ہو، اگر ملکیت الگ ہو گئی ہو، یہ بیوی کے زیورات مثال طور پر یہ بچی کے ہیں، یہ فلاں بچی کے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسی صورت میں زکوٰۃ تینوں کو جوڑ کے نہیں نکالا جائے گا، کیونکہ ملکیت الگ ہو گئی ہے، ملکیت الگ ہو گئی۔ اگر ملکیت ایک ہی ہے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ اگر نصاب پہنچ جائے تو نکال لیں، اگر ملکیت جو ہے الگ الگ کی صورت میں اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ڈائمنڈس ہیں، پلاٹینا ہے، اور یہ بہت سارے جو بہت قیمتی جو جواہرات ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، اگر یہ کسی کے پاس ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونا چاندی میں زکوٰۃ ہے، اس سے قیمتی جو دھات ہے نا اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیے آپ۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون جو پرانا زیور بیچ دی، ٹھیک ہے، اب نئے زیورات خرید کے لائی، اس کا اعتبار کیا کریں گے؟ تو اس کے کہتے ہیں اس کے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پرانے زیور کے حساب سے اگر قریب ہے تو پرانے زیور کے حساب سے نکال دیں،
پھر نیکسٹ ایئر نئے زیور کے حساب سے نکال دیں، یا دونوں کا اوریج کر کے بھی جو ہے نکالا جا سکتا ہے، جو بھی صورت بنتی ہے اس کو اوریج کر کے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بچے کی شادی کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں لوگ، گھر بنانے کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں لوگ، کوئی کاروبار کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں لوگ۔ ایک سال گزر گیا، اب جو ہے سر مجھے انویسٹمنٹ کے لیے کیپٹل کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں، اگر پیسہ جمع کرے، اگر وہ نصاب تک پہنچ گیا ایک سال کے بعد، اس میں زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ سیونگ پر جو مال سیونگ کیا گیا ہے، سیونگ میں رکھا گیا ہے تاکہ جو گھر بنا سکے، تاکہ کوئی اور کام کر سکے، کوئی بھی عام کر سکے، اگر ایک سال گزر گیا تو اس میں آپ مجھے زکوٰۃ نکالنا ہی نکالنا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے مال، مثال طور پر مال رکھا ہوا تھا آدمی کے پاس، نصاب کو پہنچ گیا تھا، اب ایک 2-3 مہینہ پہلے کسی کو جو تحفہ دے دیا یا کوئی چیز خرید لیا مثال کے طور پر، کوئی بھی وہ اس کا مال ہے، چاہے تو تصرف کریں چاہے تو تصرف نہ کریں، لیکن اس میں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے نہیں کرنا۔ یہ فطری طور پر ضرورت پڑ گئی، آدمی کر لیا ٹھیک، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے سمجھ رہے آپ، یہ ڈنڈی نہیں مارنا، یہ غلط کام ہے۔ نہیں مانا، ہر عمل کا جو ہے اعتبار نیت کے حساب سے ہوتا ہے، تو نیت صاف ستھری رکھیں اور نیت یہ بہتر رکھنی چاہیے آپ کو۔ اسی طریقے سے پینشن ہے، اب کوئی آدمی جو مثال طور پر جو ریٹائر ہو گئے، اب پینشن ملا ہے ان کو، تو پینشن کی زکوٰۃ ہے نا، ایک سال گزرنے کے بعد، پیسے آ جانے کے بعد 1 سال کے بعد ادا کر سکتے ہیں، اس سے پہلے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی شیئر مارکیٹ میں جو ہے حلال شیئر لے کے رکھا ہوا ہے، 1 سال گزر گیا، تو 1 سال گزر جانے کے بعد جو ہے اس پر بھی جو ہے آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی قرض دے کے رکھا تھا کسی کو 5 لاکھ روپے، بھائی آپ قرض بطور قرض دیا تھا، پیسے دوسروں کے پاس ہیں لیکن آ جائیں گے امید ہے آپ کو، تو وہ 5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ہے نا آپ کو نکالنا ہے۔ آپ قرض دیے آپ، لیکن آپ اسی کے اونر ہیں، جو آدمی دوسروں کو قرض دیے آپ اس کے اونر آپ ہیں، آپ زکوٰۃ نکالنا، تو اس طریقے سے اس کا بھی جو خاص خیال رکھیے گا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ تجارت کی جو ہے کیا کرنا ہے، تجارت میں جو ہے سال بھر کے انکم کتنا ہوا، آؤٹ کتنا ہوا، قرض کتنا میرے پاس ہے، قرض آنا کتنا ہے، جانا کتنا ہے، ان تمام کے حساب و کتاب کا اوریج نکالیں۔ اوریج جو بھی اماؤنٹ رہا، 7 لاکھ روپے رہا، 8 لاکھ روپے اوریج رہا سال بھر میں آپ کو، تو 7-8 لاکھ کے حساب سے آپ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ تو تجارت میں کیونکہ میرا مال اس کے پاس ہے، اس کے پیسے میرے پاس ہے، تجارتی قرض ہوتا ہے، اکثر لین دین ہوتا نا، آج 2 لاکھ کا مال گیا تو ٹھیک ہے، 2 لاکھ کے پیسے بعد میں آتے میرے پاس، تو یہ روٹیشن چلتے رہتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا کرنا ہے، اوریج نکالنا ہے کہ سال بھر میں میرے پاس کم سے کم ایٹ لیسٹ کتنے پیسے تھے، 7 لاکھ تھا کم سے کم، تو 7 لاکھ کے حساب سے ہم نکالتے، کبھی 12 بھی ہوا تھا، کبھی 4 بھی ہو گیا تھا، لیکن اوریج اگر آپ کریں گے 12 اور 4 کے درمیان 7-8 لاکھ روپے اگر اوریج رہا آپ کو، تو سامان تجارت میں سے اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے مسائل میں اللہ نے کہا والذین فی اموالہم حق معلوم، زکوٰۃ میں جو ہے ہمارا معلوم حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی جو ہے میرے آپ جو بلڈنگ بنا کے کرائے پہ دے رکھا ہے، میرے آپ گھر بنا کے کرائے پہ دے رکھا ہے، تو اس گھر پہ اس بلڈنگ پہ تو تجارت یہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس کی آمدنی اگر ہو رہی ہے، اس کی آمدنی آپ کے انکم میں جوڑ لیں، اگر وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ دیں، ورنہ نہیں ہے آپ کو۔ اسی طریقے سے کوئی سیلری لے رہا ہے روزانہ ماہانہ 35,000 70,000 سیلری لے رہا ہے، لیکن مہینہ ختم ہوتے 50,000 پہ چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب دوسرا مہینہ دوسری سیلری آ گئی، تو پھر بھی ایسے ہی ہوتے اس میں بھی کیا کرنا ہے کہ جو اماؤنٹ باقی رہے گا سال بھر میں، اگر وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس میں سے آپ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ بعض علماء کا خیال کیا ہے سیونگ، خاص طور پر سیلری کے تعلق سے، کہ جو اماؤنٹ جو پڑا ہوا ہے بینک کے اندر، اگر وہ چاندی کے حساب سے نصاب کو پہنچ رہا تو بھی نکال دے تاکہ مسکین کا فائدہ ہو جائے، نکالنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی چاندی کے نصاب کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے، جو سیلری والے ہیں 30-35 ہزار روپے بینک میں پڑے ہوئے ہیں، تو چاندی کے حساب سے اس کا نصاب بن رہا ہے، تو اس کے حساب سے 2.5% اس میں سے زکوٰۃ نکال دیں۔ بعض علماء کا خیال ہے، بعض علماء یہ کہتے ہیں نہیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پیسوں کا اعتبار جو ہے سونے سے ہے نہ کہ چاندی سے، لہٰذا جو ہے سونے کا نصاب پہنچنے کے بعد ہی ادا کریں، ایسے بعض علماء کا خیال ہے۔ آپ جس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک آدمی زمین خریدا تجارت کے لیے، 1 سال گزر گیا، تجارت کے لیے خریدا،
تو ایسی صورت میں 1 سال گزرنے کے بعد اس پہ کیا کرنا ہے؟ اس کو جو ہے زکوٰۃ نکالنا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کی قیمت کے ساتھ، جب بیچنے کی قیمت جو ہوگی اس حساب سے اس کو نکالنا ہے۔ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار تو 1 سال لیا تھا، میں مثلا 20% اس کو جو پروفٹ چل رہا ابھی، اب سوچا اب نکال دوں، تو نکالا، تو اس حساب سے جو بھی اماؤنٹ آئیں گے میرے یہاں، جو نفع ہوا، جو بھی ہوا اس کا کیپٹل اور راس المال سب ملا کے، پروفٹ سب ملا کر جو بھی ہوا اس میں سے 2.5% اس میں سے نکال دیں۔ اسی طریقے سے ایک آدمی جو رہنے کے لیے گھر خریدا اور 1 سال گزر گیا، اب 1 سال گزرنے کے بعد وہ چاہتا چلو اس کو بیچ دیں، لیا گھر جو ہے رہنے کے لیے، لیکن 1 سال کے بعد جو ہے سمجھ رہے آپ جو ہے وہ بیچنا چاہتا ہے، تو جس دن سے وہ بیچنا چاہے گا، تجارت کا بنا لیا اس نے، تو وہاں سے اس کا اعتبار ہوگا۔ اب نیت ہو گئی بیچنے کے لیے، 1 سال گزر گیا ایسے ہی، پھر 1 سال کے بعد بیچا اگر، تو کیونکہ نیت اس کی بدل گئی ہے، نیت اس کی بدل گئی ہے، ایسی صورت میں اب وہ تجارتی زمین ہو گئی، تو 1 سال گزرنے کے بعد اس کو جو تجارت دے دیں۔ اسی طریقے سے میں نے قرض کے بارے میں بتایا تھا، ہم نے کسی کو 5 لاکھ روپے ہم دیے تھے، تو 5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ جو ہے ہم کو ادا کرنا ہے، وہ جو زکوٰۃ جو قرض لینے والا ہے وہ ادا نہیں کرے گا، جس کا مال ہے، جو مال کا اونر ہے اس کو جو چاہیے کہ وہ ادا کرے۔ تو یہ کچھ جو ہے اہم احکامات تھے، اور بھی 2-3 احکامات ہیں۔ ایک حکم یہ کہ زکوٰۃ میں کسی مصلحت کے تحت جو ہے آپ زکوٰۃ دینے میں تاخیر بھی کر سکتے ہیں۔ مثال طور پر کوئی مسکین نہیں مل رہا، آپ ایسے علاقے میں ہیں، آپ نکال دی حساب کتاب، چلو یہ 20,000 روپے زکوٰۃ کے پیسے، کوئی لینے والا نہیں مل رہا، ایسی صورت میں تاخیر ہو گئی، مگر آپ یہ تاخیر درست ہے بعض علماء کے نزدیک۔ اسی طریقے سے پیشگی بھی آپ نکال سکتے ہیں، آپ کو نکالنا تھا مثال طور پر مئی میں، چلو رمضان کا مہینہ آ گیا، 2 مہینے پہلے میں زکوٰۃ نکال لیتا ہوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی اجازت دی۔ کوئی آدمی کیا سستی کی وجہ سے، ارے چلو کل نکالیں گے، پرسوں نکالیں گے، 1 سال گزر گیا، دوسرا سال بھی آ گیا، دوسرا سال بھی ختم ہو گیا، تو اب 2 سال کی زکوٰۃ اس کو نکالنا ہے، اور وہ گنہگار ہوگا، توبہ کریں، استغفار کریں، اور 2 سال کی جو ہے زکوٰۃ نکالیں۔ تو یہ چند جو ہے موٹے موٹے جو ہے احکامات زکوٰۃ کے تعلق سے۔ کل انشاءاللہ جو ہے زکوٰۃ کس کس کو دینا ہے، 8 مد ہے قرآن مجید میں جو اللہ نے بیان فرمایا، یہ 8 مد کی تفصیلات انشاءاللہ جو ہے کل کے درس میں ہم بیان کریں گے۔ آج کے درس میں اگر کوئی بات چھوٹ گئی، آپ کو کوئی سوال چھوٹ گیا زکوٰۃ کے تعلق سے، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اکثر ایک سوال پوچھا جاتا ہے، کیا بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے کیا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس میں بھی تھوڑا یاد رکھ لیں آپ، اگر بھائی بہن اس کی کفالت میں ہے، بھائی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو کھلائے پلائے وغیرہ، ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب بہن کی شادی ہو گئی، وہ اپنے گھر میں ہے جہاں بھی رہ رہے، اب بھائی پر کوئی کفالت کی ذمہ داری نہیں ہے، بہن مجبور ہے کسی وجہ سے، اس کے شوہر کی نوکری چلے گئی، جو بھی ہوا مجبور ہے، مستحق فقیر مساکین میں اگر اس بہن کا شمار ہوتا ہے، تو اس کو اگر صدقہ دیں گے، زکوٰۃ دیں گے بھائی، اس کو 2 اجر ملے گا، ایک اجر زکوٰۃ دینے کا، ایک اجر رشتہ داری نبھانے کا۔ اسی طریقے سے شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے نہیں سکتا، اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے نہیں سکتا، اپنی بیٹی اگر اس کی کفالت میں ہو تو اس کو دے نہیں سکتا، یہ وارثین ہیں سب، ان کے لیے جو باپ دے نہیں سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ سب ان کی کفالت میں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں الٹا اگر بیوی کے پاس پیسے ہوں، شوہر ضرورت مند ہے، محتاج ہے، تو بیوی شوہر کے لیے زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوی کو شوہر کی کفالت کی ذمہ داری شریعت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ حضرت زینب بنت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اگر پوچھا اللہ کے رسول کیا میں اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں کیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، لکی اجران، تجھے 2 اجر ملے گا، ایک زکوٰۃ دینے کا اور ایک جو رشتہ داری نبھانے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا۔ تو اسی طریقے سے سمجھ رہے آپ، اچھا ماں باپ، بیٹا ہے، کیا باپ کو زکوٰۃ دے سکتا؟ کیا باپ کو زکوٰۃ دے نہیں سکتا، اس لیے کہ باپ کی تمام اخراجات کی ذمہ داری بچوں پر ہے، بیٹوں پر ہے۔ تو مجھے آپ شریعت کے لحاظ سے تو کسی بھی ناحیے سے بیٹا باپ کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی کفالت کی ذمہ داری، اخراجات کی ذمہ داری بچوں پر ہے، تو بچوں جو ان کو جو خیال کرنا چاہیے، نہ کہ زکوٰۃ دینا چاہیے۔ یہ چند موٹے موٹے احکامات تھے جو زکوٰۃ کے تعلق سے۔ کل انشاءاللہ 8 مد جو خرچ کرنے کے ہیں اس تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے پاس رکھی جائیں گی۔
آج کے درس میں اگر کوئی سوالات چھوڑ گیا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. 5 منٹ وقت ہے, 11 بجے انشاءاللہ یہ درس ختم ہو جائے گا. جزاکم اللہ خیر. وعلیکم السلام. جی سونے کے تعلق سے جو آرنامنٹ جویلری ہوتی ہے یعنی کہ زیور, جی زیور جب بناتے ہیں فار ایگزامپل ایک 10 تولے کا زیور بنے جی تو ویلیو ایک آ جاتا ہے 10 تولے کا, لیکن اس کے ساتھ کیا بولتے ہیں میکنگ چارجز. اور قیمت بڑھیا ہے, تو وہ قیمت پہ نکالنا ہے یا اصل سونے کا جو وزن ہے اس کے نہیں وہ سب نہیں نا, وہ بیچتے وقت اب بیچنا ہو تو اس کے حساب سے نکالیں. بیچنا نہیں ہے خالی گرام کے حساب سے, کام کے حساب گرام سے حساب سے. سے, تو وہ ویلیو ملانا نہیں نہیں وہ ضرورت نہیں ہے. جو قیمت ہے وہ قیمت پہ بس آج مثال طور پر 6,300 روپے ہے میرے, اس میں ہے نا 18 کیرٹ کا الگ ہے, 22 کا الگ ہے, 24 کا الگ ہے. تو آپ کا زیور جس قسم کا ہے, جس کیرٹ کا ہے, اسی حساب سے نکالیں. اس میں 200 روپے کم رہتا. آپ نیا زیور پرانے زیور میں 200 روپیز مائنس رہتا. آپ اگر 6,100 روپے اولڈ زیور کی قیمت رہے گی آپ کو, اور نئے زیور کی 6,300 روپے, 200 روپے کا فرق ہے. وہ الگ مسئلہ ہے نا. جب آپ بیچ دیں اگر کوئی زیور, جو پیسہ آئے گا نا اس میں سے زکوٰۃ نکال لینا بعد میں, وہ الگ صورت ہے. جی آج کل سونے میں ہیرے بھی آ رہا ہے تو اس کو ہیرے میں نہیں, زکوٰۃ نہیں. کیسے نکالیں؟ ہیرا مائنس کر لینا. مثال طور پر تولے آپ, جب ہیرا 5 گرام کا تھا, 5 گرام مائنس کر دینا اس کو. خالص سونے پر زکوٰۃ, خالص چاندی پر زکوٰۃ ہے. ہیرا ڈائمنڈ جو بھی چیزیں پتھر وتر جو بھی ہے نا, ان تمام پہ نہیں. نہیں زکوٰۃ جی ایسا نہیں, سال بھر نکالنا ہے ہم کو آپ کے حساب سے. زکوٰۃ رمضان میں نکالیں گے, سمجھ رہے, میں بتایا نا آپ کو, رمضان میں نکالیں گے. 2 فائدے ہیں زکوٰۃ نکالنے کا, روزہ بھی جہنم سے چھٹکارا دلاتا, اور صدقہ و خیرات زکوٰۃ بھی جہنم سے چھٹکارا دلاتا. 2 سبب ایک ہی مہینے میں جمع ہو گئے, روزہ اور صدقہ. یہ حکمت ہے اس کی, اور کوئی حکمت نہیں. سال بھر کبھی بھی نکال سکتے ہیں آپ جنوری میں آپ کو ماشاءاللہ پیسے آئے, وراثت میں پیسے آئے, جنوری میں آئے, آئندہ جنوری میں آپ نکال دیجیے, بات ختم ہو گئی. کفالت میں نہ ہو تو مسکین کی صورت میں ہو تو دے سکتے. مسکین رہنا شرط, دینے والا باپ یہ واقعی مسکین سمجھ لے, ٹھیک ہے. تو پھر مسکین کہاں ہے؟ سونا ہے تو کیسے مسکین ہے؟ پراپرٹی ہے نا, زیورات پہ جو بھی ہے, تو مسکین کیسا ہے؟ خرچ کرنا وہی تو غلطی ہے نا. خالی جمع کر کے رکھیں سونا, اپنے آپ پہ خرچ نہیں کرنا چاہ رہے, مسکین بنا کے رکھیں اپنے آپ کو, غلط ہے نا. غلط ہے نا. اس سے سوچ کے دیکھیے آپ. مسکین وہ آدمی ہے جس کے پاس 1 دن کا کھانا نہ ہو. تو کیا ہماری بیٹی اس حالت میں ہے؟ تو لوگ کیا کرتے ہیں, سب ایسے ہی نہیں کرنا. تحفہ دینا, یہ زکوٰۃ ہے نا, یہ مال کا میل ہے. یہ زکوٰۃ مال کا میل ہے. اس سے بہتر اپنے بچوں کو تحفہ دیں. ہم 10,000 دیں, 15,000 دیں, 1 لاکھ دیں. جب بچے کے بعد ماشاءاللہ گھر ہے, زیورات ہیں, ہو سکتا ہے کچھ فائنینشیل مسئلے آتے جاتے رہتے زندگی کے اندر, ہے نا, تو اس کے لیے ان کو مسکین بنا دیں, فقیر بنا دیں. ضرورت یہ بہت اچھی بات نہیں. ہاں قرض آ گیا, اب زیور بیٹی کے پاس زیور ہے, اس کے بیچ کر بھی جو قرض ادا نہیں ہو سکتا, آپ وہ قرض کے زمرے میں پیسے دے کر وہ پورا کلوز کر لے سکتے حساب. زیور وہ زیور سب ملا کے ان کی قرض ادا کر لے سکتے. جی 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 پریزنٹ ویلیو ہے سونے کی, جب ہم بیچنے جائیں گے جو قیمت آئے گی زیور, جو جتنا بھی زیور جی اس قیمت پہ ہی ہمیں زکوٰۃ دینی ہے. ایک بائنگ ہوتا ہے, ایک سیلنگ ہوتا ہے. بائنگ سے جی, اگر میں بیچنے جا رہا ہوں جو قیمت آئے گی ظاہر ہے کم آئے گی پریزنٹ ریٹ, بس اسی حساب سے, اسی سے بالکل برابر. میرا ایک سوال کلیئر ہے. خریدنے کے ریٹ پر نہیں, بیچنے کے ریٹ پر آپ کو دینا. آپ کا کتنی ویلیو کا ہے وہ آپ جب مارکیٹ میں جائیں گے تبھی پتا چلے. بالکل صحیح بات ہے. میرا دوسرا سوال ہے کہ آپ نے بتایا 5 لاکھ روپے آپ کی سیونگ ہے, آپ کو 5 لاکھ ایک سال گزر جانے کے بعد آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. تو میرے 5 لاکھ رمضان سے میری زکوٰۃ شروع ہوتی ہے, یعنی رمضان میں ختم ہوتی ہے, شروع ہوتی ہے نئی زکوٰۃ,
تو رمضان میں 1 لاکھ آئے، شوال میں 1 لاکھ آئے، ذوالقعدہ میں 1 لاکھ آئے، یعنی مختلف 4 مہینوں میں 5 مہینوں میں آتے رہے. ان کا 1 سال جو میرا کمپلیٹ ہو رہا ہے وہ بھی مختلف اوقات میں ہو رہا ہے کمپلیٹ. ظاہر آگے جب اس کو اوریج کر لیں آپ. تو اب اس کو ہم یا تو یہ کہیں گے نہیں یار سب ہم رمضان سے ہی شروع کریں گے، جی یا پھر ہم ذوالقعدہ سے لیں گے، یا پھر نہیں، اگر بزنس کا ہے نا تو ایئرلی اوریج کر لینا. وہی سیونگ جو بھی ہے نا، آپ کو سیونگ مثال طور پر منتھلی آپ کی سیونگ میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کو، تو اس کو اوریج کر لینا. ایئرلی اوریج کر لیں آپ. ایوریج جب آپ کر رہے ہیں تو 5 لاکھ آیا ایوریج، ختم 5 لاکھ. 5 لاکھ میں ہم پورا دے دیں گے. ایوریج کیا ہے پورا ٹوٹل ہمارے پاس 5 لاکھ. نہیں 5 لاکھ ہے نا، تو ایئرلی اوریج کتنا ہوا آپ کا؟ مثال طور پر یہ مہینے میں 3 لاکھ تھا، دوسرے مہینے میں 4 لاکھ ہوا، پھر 4.5 لاکھ ہوا، 5 لاکھ ہوا، 8 لاکھ ہوا، پھر کیا ہوا؟ کم بھی ہو گیا آپ کو. رمضان ہے تو اس وقت ہمارے پاس 5 لاکھ ہے. تو اوور آل سال بھر 5 لاکھ تھے، تو 5 لاکھ نکال لینا. مختلف اوقات میں 5 لاکھ کرنا ہوگا. جی تو 5 لاکھ 5 کے نکال لینا. کبھی 4 بھی ہو گیا، 3 بھی ہو گیا تھا، 8 بھی ہو گیا تھا، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں. تو اوور آل ایئرلی کتنا تھا وہ حساب کر لیں. وہ کٹ آف ڈیٹ رکھ لیں کہ بس. آج ہمارے پاس اتنا ہے ہم اس کو دینا. بس جزاکم اللہ خیر. جو آپ بچیوں کی شادیوں کے لیے رکھ دیتے ہیں، ملکیت تو جو ہے نا بچیوں کی نہیں ہوتی نا، شادی کی زکوٰۃ دینا ہے، بولا نا میں آپ کو. بزنس کے لیے، گھر بنانے کے لیے، میرے آپ بچوں کی شادی کے لیے جو بھی پیسے آپ رکھے ہیں آپ، اس کی زکوٰۃ آپ کو دینا، نکالنا ہے اس کو زکوٰۃ. جی سیلری کے لیے جو اکاؤنٹ میں جی رقم کی کتنی لمیٹیشن ہے؟ کوئی رقم ہو. کتنا پیسہ جمع ہوگا؟ سونے کے نصاب آج کے حساب سے 6,000 روپے اگر ہے تو 5 لاکھ کچھ چلر آ رہا ہے آپ کو. 5,10,000 روپے کچھ آپ 85 گرام کے حساب سے. اگر اتنا پیسہ اگر آپ کے پاس ہے، آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. 85 انٹو 6,000 بھی اگر ڈالا میں نے 5,10,000 5 یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے سونے کے تحت. پیسے اور سونا جوڑ کے ایسا کچھ ہے؟ پیسہ سونا سب جوڑ لیجیے آپ، چاندی کو نہیں جوڑنا. پیسہ اور سونا ایک ہی ہے، کرنسی اور سونا ایک ہے. میرے یہاں یہ چاندی الگ ہے. جی مثال طور پر مثال بتا رہا ہوں، 2 لاکھ روپے بیگ میں رکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے 3 لاکھ روپے کا سونا میرے پاس ہے. 2 لاکھ روپے میں قرض دے کے رکھا تھا کسی اور، تینوں کو جوڑ لینا، پورے جوڑ کے نکالنا اس میں سے زکوٰۃ. جس کو ہم نے قرض دیا ہے ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہمیں واپس اگر واپس نہیں ملے گا، آپ یقین ہے وہ مینج کر لیجیے، جب دے گا تب نکال لینا. وہی جب دے گا تب نکالنا، 2 سال 3 سال 5 سال جب دے گا. 1 سال کی. جی تو جیسا کہ 1 لاکھ روپے کسی کو دیے تو ان کی کیپیسٹی ایسی نہیں ہے کہ ان کو واپس کر سکیں. تو ہم آئندہ سال میں جب زکوٰۃ دینا ہے تو ان کو وہی مقدار ہم 1 لاکھ دے دیتے تو اس میں اس کو پکڑ نہیں سکتے آپ پیسے. نیت صحیح رہنا نا. آپ جب پیسہ دیے قرض کی نیت سے دیے تو قرض ہی ہے وہ. نہیں بھی لیتے تو ہر سال ہم دے دیتے. اب آپ قرض نہیں، آپ دے دیجیے ان کو، وہ لوٹائے نہیں لوٹائے ان کا اختیار ہے، ہم اس کو یہ نہیں پکڑ سکتے. نہیں ایسا نہیں ہوگا نا، ایسا سمجھ لو نہیں ہے نا. نہیں جب آپ دیں گے پیسہ، نیت کیا تھی؟ قرض کی تھی نا. وہ قرض کے زمرے میں تھے. وہ قرض لینے والا 1 سال میں ادا کر سکتا، 5 سال میں ادا کر سکتا، یا جو ایسے ہی میرے یہاں چھوڑ کے بھی جا سکتا. آپ کو جو زکوٰۃ نکالنا ہے نا وہ مینیج نہیں کر سکتے اس کو، وہ اس کی مرضی ہے. قرض دینا آپ دے دیے، قرض واپس کرنا اس کا کام ہے. ہمارے حساب سے زکوٰۃ نکالنا، ہم اس کو دینا ضروری ہے کیا؟ آپ کو کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں آپ زکوٰۃ، تو آپ اس کو مائنس نہیں کر سکتے، کاٹ نہیں سکتے، کیونکہ نیت بدل گئی دونوں کی. اس وقت جو پیسہ دیے اس کی نیت الگ ہے، اب یہ جو پیسہ نکالیں آپ اس کی نیت الگ ہے، تو نیت کے بدلنے سے حکم بدل جائے گا نا. جزاک اللہ خیر. کوئی سیلری کا کہتے ہیں، جو سیلری افراد ہیں، اگر 35 آج شاید 85 گرام 80 روپے کچھ شاید گرام نہیں معلوم. اگر کسی کو چاندی کی قیمت معلوم ہے آج کی
700 10 ग्राम 740 50 ग्राम 100 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम 1 किलो 70 हाँ तो 74 रुपीस ग्राम हुआ, ठीक है ना। तो 74 के हिसाब से अगर लगाएंगे 44,000, अगर किसी के पास 45,000 रुपये 45,000 अगर एक साल से पड़े हुए हैं तो ज़कात निकाल ले 2.5%। हाँ सैलरी में आया, अब 10,000 20,000 निकाल ले, 10,000 पड़े हुए थे, नहीं खर्च कर, एवरेज बता रहा हूँ ना, जो आया पूरा आया गया लेकिन थे 40,000 रुपये में साल भर में थे, एवरेज निकाले खर्च करे, आया ज़्यादा आया कम हुआ कुछ भी हुआ, लेकिन एवरेज 40,000 रुपये तय अगर आपको, तो बाज़ उलमा ने कहा कि ज़कात निकाल ले उसकी। 5 लाख में कोई कारोबार स्टार्ट करा, तो उसमें आपके पास ये मिसाल तौर पर प्रॉफिट कितना हुआ, आप कितने लॉस में हैं, ये सब जोड़ लेना, और आपका डेट स्टॉक कितना है, ये पूरे दुकान में सामान कितना है, एवरेज क्या है उसकी, वो सब निकाल लेकर आप कितने पैसे देना है और दूसरे आपको कितने पैसे आना है, वो तमाम जोड़ लेकर उसका एवरेज निकाल लेना, जो एवरेज निकलेगा उसमें से 2.4% निकाल लेना आप। जी सिर्फ ये मिल लेते हैं ना जी बनाने की नीयत से, इस पे क्या बता रहे हैं? मगर अगर ज़मीन रहने के लिए आप कर लिए, ठीक है ना, बनाने की नीयत से लिए बस उसमें ज़कात नहीं। एक साल के बाद क्या करें, दिमाग आपका बदल गया, चलो इसको बेच देंगे, समझ आप, तो उसके बाद कोई और ज़मीन लेके जो भी करेंगे आप, तो जहाँ से नीयत आपकी बदल गई वहाँ से वो सामान्य तिजारत में आ गया, वहाँ से ज़कात नहीं एक साल। रेट बढ़ेगा तो फायदा आएगा, हाँ जी, उस पे देना है। उस पर देना बात, जब बेचेंगे आप उस हिसाब से निकाल देना उसको। अल्लाह आलम जी। चलिए जज़ाकुमुल्लाह खैर जी। जी जब पैसे वापस आएंगे ना, उस एक साल गुजरने के बाद से ज़कात देना। जी नहीं, आप मालिक हैं ना, आपके पास पैसे नहीं है ना, वो पेशेगी हो सकता है, एडवांस, इन एडवांस दे सकते हैं आप, इन एडवांस में देना चाहे तो दे सकते हैं आप। कुछ लोग बोलते हैं कि ऑलरेडी अगर पैसे वाले हैं, पैसा ऑलरेडी ज़कात के काबिल है आप, तो उन पे भी ज़कात आपको बनती है। वही इन एडवांस में शरीयत के लिहाज से आप मालिक नहीं, जब तक आप मालिक होने के बाद एक साल गुजरना, जो भी पैसे आए उसके एक साल गुजरना ज़रूरी, 1 ईयर, उससे पहले निकालना चाह रहे हैं आप निकाल सकते हैं, जैसा बताया मैंने आपको। चलिए सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।